زنا بہت گندا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اچھا زنا کو راستہ کیوں کہا گیا؟ ابھی میں اسٹیج پر آ رہا تھا، میں دائیں طرف سے آیا، مجھے یہاں کے ذمہ دار نے کہا مولانا آپ غلط راستے پر آ گئے، ادھر بائیں سائڈ سے اسٹیج پر آنا چاہیے تو راستہ ادھر سے بنا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھ کو پتا نہیں تھا، میں تو چلا آیا ادھر ہی سے۔ تو اگر آپ کو راستے کی جانکاری نہ ہو تو آپ غلط راستے پہ جا سکتے۔ ہم لوگ ارریا سے جب آنے لگے تو میپ کے اوپر دو راستہ بتا رہا تھا، ہم نے یہاں کے ذمہ داروں کو فون کیا کہ کدھر سے آنا ہے، ان لوگوں نے کہا نہیں آپ ارریا کوٹ کے پاس سے جو راستہ کیا ادھر سے آئیے۔ راستہ اگر گڑبڑ طرح سے ہو جائے تو کہیں سے کہیں نکل سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے۔ اگر آج تم کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی کی لڑکی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ کھیل رہے ہو، کل تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی کھیلے گا۔ تم ویلنٹائن ڈے پر کسی کو پھول دے رہے ہو، ذرا پتہ لگاؤ تمہاری بہن کو بھی کوئی پھول تو نہیں دے رہا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، یہ سب چیزیں اس کو بھی لگے گی جس کے اندر غیرت ہو۔ اگر غیرت مر جائے تو آپ بڑے بڑے شہروں میں جا کے دیکھ لیجئے، وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میری بہن کو چھیڑ، میں تیری بہن کو چھوڑوں گا، تو میری بہن کو اپنی گرل فرینڈ بنا، میں تیری بہن کو اپنی گرل فرینڈ بناؤں گا۔ ہاں یہ کلچر ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کلچر وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں غیرت مر جاتی ہے، اور جس کے اندر غیرت باقی رہتی ہے اس کو بہت برا لگتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے کہا کہ زنا بہت برا راستہ ہے، جس راستے پہ چل کے تم زنا کر رہے ہو اسی راستے پر چل کے تم تمہارے گھر میں بھی آ سکتا ہے اور تمہاری عزت پر بھی ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے اتنا ٹائٹ قانون رکھا ہے۔ اسلام نے کیوں اتنا ٹائٹ قانون رکھا ہے کہ لڑکا لڑکی اگر غیر محرم ہے اکیلے میں نہ رہو، اکیلے میں نہ بھی یہ لڑکا لڑکی غیر محرم ہے۔ یہ جتنے ایجوکیشن والے اسکول چلے، ایجوکیشن والے کالج چلے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھے، اسلام کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ اگر لڑکا لڑکی ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ظاہر دوستی ہوگی، تعلقات ہوں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی۔ کوئی ایجوکیشن کی اسلام میں اجازت بالکل نہیں ہے۔ جب تک بچے چھوٹے ہیں، کلاس 3 تک کلاس 4 تک ساتھ میں پڑھیے، جب بچے بڑے ہونے لگے، لڑکیاں بڑی ہونے لگے، ان کا سپریٹ اسکول ہونا چاہیے، ان کی سپریٹ کلاس ہونی چاہیے۔ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھے، ایک کلاس میں پڑھے، چاہے وہ مدرسے میں ہو چاہے وہ اسکول میں ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، سمجھدار ہونے لگتے ہیں، بالغ ہونے لگتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں شریعت نے کہا کہ دیور بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے، دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے لا یقربن من اللہ وصالحکم الشیطان؟ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تعلیمات اور یہ شکھائیں اسلام نے اسی لیے دی ہیں تاکہ زنا تک پہنچانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے قصور کو قتل مت کرنا۔ ہاں جس کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی، 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی حکومت کے اندر۔ نمبر 1 السید الزانی، شادی شدہ اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے زنا کر لیتا ہے اور اسلامی حکومت ہے، اسلامی عدالت ہے اور زنا ثابت ہو گیا ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، قصاص لے لیا جائے گا۔ یہ دوسرا قتل ہے، یہ اسلام میں جائز ہے۔ اور تیسرا قتل اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان ہے
اور وہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اسلامی حکومت کے اندر یہ تھا اور پہلے سے مسلمان تھا، پہلے سے اگر غیر مسلم تھا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے سے مسلمان تھا اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گیا، اسلام میں اس کی سزائے موت ہے۔ یہ 3 قتل اسلام میں اجازت ہے، اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ جو بچہ یتیم ہے جس کا باپ مر چکا ہے، اگر اس کا مال تم کو مل جائے تو اس کا مال مت ہڑپ جانا، اس کا مال مت کھا جانا، اس کے مال کے قریب نہ جانا۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں اگر اس یتیم بچے کو پڑھانے میں لکھانے میں اس کی پرورش کرنے میں کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اتنا پیسہ تم اس کے مال میں سے لے سکتے ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، اور جب وہ لڑکا جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم کا مال تمہیں ناجائز طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ کا وعدے کا سوال ہوگا۔ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے وعدے کو نبھانے والا بنو، وعدہ خلافی مت کرو، وعدے کو توڑنے والے مت بنو۔ 3-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کو سن لیجیے پھر بات کو ہم ختم کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا